تو وہ مدینے والا کہہ رہا ہے میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، ان میں سے جو تجھے اچھی لگتی ہو، ان میں سے جو تجھے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، جب عدت ختم ہو جائے گی تو میں اپنی بیوی کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں گا۔ کائنات میں اس مدد کی کہیں اور مثال ملتی ہے؟ یہ صرف سرکار دو عالم کی حکمت عملی اور آپ کی محبت کی وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے سے اتنی مدد کیا کرتے تھے، اور ہر مسلم کو دوسرے مسلمان کی ہیلپ اور مدد کرنے کی سرکار کی طرف سے بارہا حکم ہے، جبکہ اس ہیلپ اور مدد میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرنا پڑے، شریعت کے خلاف کوئی کام۔ اب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک بیوی چھوڑتے ہیں اپنے ورثاء میں، ایک 3 بیٹیاں، ایک بیوی اور 3 بیٹیاں چھوڑتے ہیں، اور 2 چچے کے بیٹے چھوڑتے ہیں۔ کتنے ورثاء چھوڑ گئے؟ ٹوٹل 6، بیوی اپنی 3، 4 اور 2 اس کے چچے کے بیٹے تھے، 2 اس کے، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اب ہوا کیا؟ زمانہ جاہلیت کے دستور کو دیکھتے ہوئے، حالانکہ یہ چچے کے بیٹے مسلمان ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ کی بیوی، آپ کی بیٹیاں، یہ سب صحابہ میں شامل ہیں، کیونکہ ابھی تک وراثت کا باب اسلام سے کسی نے کھلوایا ہی نہیں تھا، اسلام سے کسی نے، سرکار کی بارگاہ میں پہلا کیس آ رہا ہے اسلام میں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ، جیسا کہ آپ سنیں گے۔ اب انہوں نے حضرت سیدنا اوس بن ثابت انصاری کثیر مال کے مالک تھے، بڑے امیر ترین شخص تھے، بڑے۔ جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ بھتیجوں نے سارا مال اٹھا کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں چلا آ رہا تھا کہ بیوی اور بیٹی کا کوئی حق، سارا مال اٹھا کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان کے مانگنے کے باوجود بھی انہوں نے ان کو ایک رتی بھی نہ دی۔ تو اب فجاءت، یہ جو امراتو کیس، اس صحابی کی جو بیوی تھیں، یہ تشریف لائیں الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن کی جناب میں تشریف لائیں؟ دیکھا نا، یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ میں ایک خاتون ہوں، 3 میری بیٹیاں ہیں، ہمارے شوہر اور ان کے باپ کا کثیر مال ہے، لیکن ہمیں ایک رتی نہیں مل رہی۔ ان بچیوں کی شادی کا معاملہ ہے، ان بچیوں کے کھانے پینے کا معاملہ ہے، میری اپنے کھانے پینے کا معاملہ ہے، اتنی بڑی مشکل ہم کیسے حل کریں گے؟ تو جب وہ مشکل میں پھنسی تو اس کو مشکل کشا مصطفیٰ کریم کی ذات نظر آئی، اس کو مشکل کشا مصطفیٰ کریم کی رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئی۔ فقالت یا رسول اللہ مات اوس بن ثابت وترک 3 بنات وانا امراتہ۔ یا رسول اللہ، حضرت سیدنا اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اوس بن ثابت کا کیا ہو گیا؟ آپ کے بھی علم میں ہے۔ وترک 3 بنات، اس نے اپنے پیچھے 3 بیٹیوں کو چھوڑا ہے، اور مجھے بھی چھوڑا ہے، میں اس کی بیوی ہوں، میں اس کی کیا ہوں؟ بیوی ہوں۔ وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں ان بچیوں کو کوئی کھلاؤں، میں ان کو کچھ پلا سکوں، میں ان کی کوئی شادی کا نظام کر سکوں۔ وَتَرَكَ أَبُوهُنَّ مَالًا حَسَنًا، اور ان کے باپ نے کثیر مال چھوڑا ہے وراثت میں، ان کے باپ نے کثیر مال چھوڑا ہے وراثت میں، لیکن مجبوری یہ ہے یا رسول اللہ، ان عورتوں کا آج تک کوئی پرسان حال نہیں آیا، ان عورتوں کا آج تک کوئی پرسان حال نہیں آیا۔ ہمارے زمانے جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی بیٹیوں کو، اس کی بیوی کو، اس کی ماں کو، اس کی وراثت سے کوئی حصہ۔ یا رسول اللہ، میں اتنی تنگ ہو گئی ہوں، میں اتنی پریشان ہو گئی ہوں، تو میں نے سوچا یہ کب تک ظلم ہوتا رہے گا؟ آپ ہر ظلم کو اٹھاتے ہیں، آپ ہر گندی رسم کو توڑ دیتے ہیں، آپ ہر گندی بدعت کو توڑ ڈالتے ہیں،
بس یہ استدعا اور التجا لے کے آئی ہوں کہ اور ہمیں کوئی نہیں نظر آتا جو عورتوں سے اس ظلم و ستم کو دور کرے. اگر کوئی ہستی نظر آتی ہے تو یا رسول اللہ آپ ہی نظر آتے ہیں، اس لیے میں آپ کی بارگاہ قدسیہ میں آ گئی ہوں. سرکار دو جہاں علیہ السلام نے جب اس عورت کی یہ درد بھری کہانی سنی ہے تو سرور دو جہاں علیہ السلام انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں. انتہائی کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک مسلم کا بھی یہی حق بنتا ہے کہ جب کسی مسلم کی پریشانی دیکھے، اس کو مشکل میں دیکھے، تو بجائے اس کے نہیں کہ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہو رہا ہے، یہ ظلم ہے، یہ کیا ہے؟ بلکہ مسلم بھائی کی پریشانی میں ہمیں بھی پریشان ہونے کا حکم ہے. اس کی یہ بھی اس کی ایک ہیلپ ہے کہ یار ہمیں بھی تیرے برابر کا دکھ پہنچا ہے، ہم بھی تیری اس دکھ میں شریک ہیں، ہم بھی تیرے اس دکھ میں کیا ہیں. دیکھیں نا، دونوں جہانوں کے مالک و مختار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عورت نے اپنی درد مندانہ اپیل کی، اپنی کہانی عرض کی، اپنا مسئلہ و مشکل پیش کی، تو روایت کے جملے ہیں کہ سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں. انتہائی کیا ہو جاتے ہیں؟ اور پھر عورت کو ارشاد فرمایا تو آ گئی ہے اب پریشانی چھوڑ دے، تو میرے پاس آ گئی ہے اب پریشانی کو ضرور اس کے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کیا جائے گا، ضرور اس کے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کیا جائے گا. بس یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ادھر سرکار نے جو فرما دیا پریشان نہ ہو، ضرور کوئی نہ کوئی اچھا معاملہ. مالک کائنات نے جبریل کو بھیج دیا، مالک کائنات نے جبریل امین کو بھیج دیا، اور سرور دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں جبریل امین آتے ہیں اور یہی آیت مبارکہ لے کے آتے ہیں، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ چھوڑ جائیں ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ چھوڑ جائیں ان کے والدین اور ان کے قریبی رشتہ دار، اور ان کے قریبی مما قل منہ او قصر، خواہ وہ تھوڑا مال چھوڑ کے جائیں یا زیادہ مال چھوڑ کے جائیں، وہ لاکھوں میں ہو، ہزاروں میں ہو، سینکڑوں میں ہو، یا فقط 10 20 اور 30 روپے کی مالیت ہو. جہاں مرد کو حصہ دیں گے وہاں اللہ نے فرمایا کہ عورت کو بھی حصہ دیا جائے گا، عورت کو بھی حصہ نصیب مفروضہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا حصہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا کیا ہے؟ حصہ ہے. اس عورت کی جب یہ گفتگو سرکار کی بارگاہ میں پہنچی تو یہ حکم نازل ہو جاتا ہے. کیا نازل ہو جاتا ہے؟ یہ حکم نازل ہو جاتا ہے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے شوہر کا مال کہاں ہے؟ تیرے شوہر کا مال؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے چچے کے 2 بیٹے ہیں، انہوں نے سارے مال پہ قبضہ کر رکھا ہے. سرکار علیہ السلام نے ان دونوں کو بلایا، ان دونوں کو سرور دو جہاں نے فرمایا اس طرح ہے، اب تک جو ظلم تھا وہ زمانہ جاہلیت کا تھا، اب اسلام اور میں اس کو توڑ رہے ہیں. اسلام اور میں اس عورت کے ظلم کو کیا کر رہے ہیں؟ جو آج تک عورت پہ وراثت کی دنیا میں ظلم ہوا ہے، آج سے اے میرے غلاموں یہ ٹوٹ چکا ہے. آج سے یہ ظلم کیا ہو چکا ہے؟ فرما صرف ظلم ٹوٹا ہے، ابھی تک کس کو کتنا حصہ دینا اس کا حکم نہیں آیا. اب حکم یہ ہے جتنا بھی ان کے شوہر کا مال ہے تمہیں 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہے جب تک میں تمہیں کوئی حکم دے نہیں دیتا. اس مال کو امانت کے طور پہ رکھ دیا جائے، اس مال کو امانت کے طور پہ رکھ دیا جائے. ان دونوں صحابہ نے جو اس عورت کے شوہر کے بھتیجے تھے اس مال کو محفوظ کر لیا. اب کسی کو خرچنے کی اجازت نہیں ہے، نہ بیٹیوں کو، نہ بیوی کو، نہ بھتیجوں کو. فرمایا کیونکہ حکم اتنا آیا ہے جہاں مرد وارث ہیں وہیں عورتیں بھی وارث، لیکن ابھی تفصیل نہیں آئی. ابھی تفصیل میں عنقریب تمہیں اس کی تفصیل بھی بتا دوں گا. اس کے بعد پھر تمہارا یہ مال میں خود تقسیم کر دوں گا، تمہارا یہ مال میں خود کیا کر دوں گا. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات
سورہ نساء ہے. سورہ نساء میں اللہ کریم نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدہ فلہا النصف. اس کا ترجمہ سادہ لفظوں میں یوصیکم حکم دیتا ہے تمہیں، حکم دیتا ہے تمہیں اللہ. کون حکم دیتا ہے؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے معاملے میں. فی اولادکم، دیکھو کسی کو کوئی مستثنا نہیں کر سکتا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری کیا حکم ہے؟ للذکر، جو مرد ہیں تمہاری اولاد میں بیٹے ہیں، مثل حظ الانثیین، فرما اس کو جتنا ایک بیٹے کو دے گے نا اس ایک کے برابر دو بیٹیوں کو حصہ دینے کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. اللہ تمہیں کیا دیتا ہے؟ حکم دیتا ہے. یعنی اس کو یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، بیٹے کو اگر ₹1,00,000 ملا ہے تو ایک بیٹی کو 50,000 ملے گا. ایک بیٹی کو کیا ملے گا؟ بیٹے کو اگر 10 مرلے رقبہ آیا باپ کی وراثت سے تو بیٹی کو کتنا آئے گا؟ 5 مرلے. اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے. پھر مالک نے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ. پس اگر کوئی ایسا شخص فوت ہوا ہے جس کی ہیں ہی لڑکیاں اور 2 سے کیا ہیں؟ اوپر ہیں، زیادہ ہیں، تو جتنا مال وہ چھوڑ گیا اس کی 2/3 ان بچیوں میں تقسیم کر دیں گے. یہ آج کے مسئلے نہیں ہیں، صرف شان نزول کے لیے آیت سنا رہا ہوں. یہ اگلی قسطوں میں آئیں گے، کس بیٹی کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے، شوہر کا کتنا ہے، باپ کا کتنا ہے، اور ماں کا کتنا ہے، دادی اور دادے کا کتنا ہے. یہ آگے قسطیں آ رہی ہیں اور قرآن یہ سارے مسئلے عرض کرے گا. جو کچھ بھی بیان کیا جائے گا قرآن شریف سے ہی کیا جائے گا. جتنے مسائل ہم وراثت پہ عرض کریں گے جب تک قرآن سے ہیں قرآن، اس کے بعد حدیث کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، پھر احادیث مبارکہ سے مسائل شروع ہو جائیں گے. اب غور کریں، اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ، اور اگر کوئی ایسا شخص فوت ہوا ہے جس کا بیٹا کوئی نہیں ہے اور بیٹی بھی فقط ایک ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، فرمایا باپ کی جتنی جائیداد ہے نا آدھی اس بیٹی کو دے دیا کرو. اس آیت کا شان نزول سنیں، اس آیت کا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد ابن ربیعہ شہید ہو گئے. انہوں نے ایک بیوی اور 2 بیٹیاں اور ایک بھائی، 4 بندے چھوڑے، بیوی، 2 بیٹیاں اور ایک. اور اس زمانے کے دستور کے مطابق، زمانہ جاہلیت کے قانون اور دستور کے مطابق سعد کے بھائی نے سارا مال لے لیا. سعد کے بھائی نے سارا مال لے لیا. اس کی بیوہ جو اس کی بیوی تھی اور یتیم بچیوں کے لیے اس نے کچھ بھی. وہ بیوہ خاتون جب مشکل پڑی تو سرور دو جہاں کی بارگاہ میں آ جاتی ہے، سرور دو جہاں کی بارگاہ میں آ جاتی ہے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں اب کہاں جاؤں، میں اب، اور یہ یتیم بچیاں کہاں دھکے کھائیں گی، اور یہ یتیم بچیاں کہاں دھکے کھائیں گی. میرا خامن جو ہے اور ان بچیوں کا جو باپ ہے وہ آپ کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گیا. آپ کے ساتھ جنگ میں گیا تھا اور وہیں کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا. اور جو کچھ مال تھا ان کے چچے نے یعنی میرے شوہر کے بھائی نے اس پہ کیا کر رکھا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کی یہ داستان سنی تو سرکار نے وہی جملے عطا فرمائے جو پہلی عورت کو عطا فرمائے تھے. فرمایا گھبراؤ مت، اس کے بارے میں ضرور کوئی اچھا فیصلہ کیا جائے گا، اس کے بارے میں ضرور کوئی اچھا فیصلہ. پھر یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، بیٹے سے بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا.
یا ایک بیٹے کو جتنا ملا 2 بیٹیوں کو اس کے بعد ایک ہی ہے. یہ آیت اس وقت اللہ کریم نے نازل فرمائی. تیسری بات اسی آیت کا شان نزول، زمانہ جاہلیت میں میت کے مال سے عورتوں کو اور جو کم سن بچے ہوتے تھے ان کو وراثت کا کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. زمانہ جاہلیت میں کوئی حصہ عورتوں کو اور جو کم سن بچے ہوتے بالکل نہیں دیتے تھے. اب ہوا یہ کہ حضرت حسان شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس حسان کی بات ہو رہی ہے جو سرکار کے سامنے سرکار کی نعت پڑھا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب ہے شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے شاعر، سرکار کے شاعر، سرکار کی شان میں گفتگو کرنے والے. ان کے بھائی عبد الرحمن نے وفات پائی. حضرت حسان کے بھائی عبد الرحمن نے ایک بیوی چھوڑی اور 5 بیٹیاں چھوڑی. ایک بیوی اور اس زمانے کے دستور کے مطابق ساری جائیداد کن کے قبضے میں چلی گئی؟ حضرت سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے میں چلی گئی، اور جو دوسرے مرد ورثاء تھے وہ سب کے سب انہوں نے لے لیا. تو حضرت حسان کے بھائی کی بیوی، آپ کی بھابی جان، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں پہنچی اور عرض کی یا رسول اللہ، حسان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، میں بیوہ ہوں اور 5 میری یتیم بچیاں ہیں، اور سارا مال تو ان کے مردوں نے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے قبضے میں لے لیا ہے. آپ ہمیں بتائیں ہم کہاں جائیں، ہم کہاں دھکے کھائیں؟ ہمارے اوپر کب سے یہ ظلم ہوتا آ رہا ہے اور کب تک یہ ظلم رہے گا؟ سرکار نے اس خاتون کو بھی فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام ہر ظلم کو ختم کر کے رکھ دے گا. فرمایا ابھی انشاءاللہ اس کا کوئی حکم نازل ہو جاتا ہے.